بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ ناظرین آج میں بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میں جس شخص کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اینڈ دیکھ بھال شیلٹر ہوم فار اسپیشل کڈس اینڈ پرسنس، ڈاکٹر محمد انیس الرحمان چیئرمین ہیں اس ادارے کے۔ تو آج ہم ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، کچھ دشواریاں تو آئیں مگر الحمدللہ والدین کی دعائیں اور دوستوں کی معاونت سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں اپنے گاؤں خیر پٹامے والی سے بلونگ کرتا ہوں، وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ صادق ڈین ہائی اسکول سے، اس کے بعد ایسی کالج سے، اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے الحمدللہ، جو اس کے بعد NCBA&E سے میں نے MPhil انگلش لنگوسٹک کیا۔ 3 ماسٹر میں نے اسلامی یونیورسٹی سے کیے اور اس کے ساتھ کی جو دیگر ڈگریاں ہیں وہ مختلف انسٹیٹیوشن سے میں نے کی۔ کافی ساری دشواریاں تھیں کہ جس میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ایک اسپیشل پرسن، بلائنڈ پرسن کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر ہمت ہو، لگن ہو اور اسے فیسلیٹیٹ کیا جائے تو وہ ضرور اپنی مشکل منزلوں کو بھی آسانی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھ بھال شیلٹر ہوم کب بنائی؟ سر دیکھ بھال شیلٹر ہوم ہمارا 2018 میں سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو رن کر رہے تھے، جس میں ہم مختلف خصوصی افراد جو نادار اور معذوری کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے ان کی کفالت، ان کے لیے راشن، ان کے لیے شادیوں کی سپورٹ اور دیگر ان کے لیے جتنی بھی ہمارے سے پلاننگ ہوتی تھی ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ اسپیشل پرسن کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ان کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا، تو ہم نے یہ دیکھ بھال شیلٹر ہوم بنایا۔ آپ کو فلاحی کاموں کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ سر بچپن میں، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، مطلب ایک سمجھ لیں کہ میں ایک بہت زیادہ غریب فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ تو بچپن میں جیسے ہی میرے پاس کوئی اسکول بیگ بابا لے آتے تھے یا کوئی چیز ہوتی تھی تو میری کلاس میں موجود بچے وہ کہتے تھے کہ جی ہم غریب ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو مجھے دے دیں۔ تو جب میں گھر جا کے بابا سے پوچھتا تھا، مما سے پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے دے دیں انہیں۔ ٹھیک۔ تو مجھے بچپن سے ہی مطلب پیرنٹس نے کبھی اس چیز میں روکا نہیں بلکہ اپریشیٹ کیا، تو وہ بچپن سے ہی یہ چیز سٹارٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئیں اور پھر اس چیز کو ہم نے کنورٹ کیا اویئرنیس سے اور مختلف چیزوں سے ہم اس کو جوڑتے گئے، تو یہ سارا کام بڑھتا گیا۔ تو 2010 سے پہلے میں جب بلائنڈ ہوا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا یا میرے اساتذہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسپیشل پرسن کی لائف کیسے پاسبل ہے۔ تو وہاں سے ایک کلک ملا تھا کہ اگر مجھے یہ چیز معلوم نہیں ہے تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ معلومات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو وہاں سے پھر الحمدللہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھ بھال شیلٹر ہوم کے پلیٹ فارم سے آپ کون سے ویلفیئر کے کام کروا رہے ہیں؟ سر ہمارا یہ دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور شیلٹر ہوم الحمدللہ ہمارا سالانہ راشن ڈسٹریبیوشن ہے جو ہم رمضان شریف میں دیتے ہیں۔ ابھی کووڈ میں الحمدللہ 750 فیملیز میں ہم نے ایک اچھے معیار کا ایک پیکج تقسیم کیا۔ الحمدللہ 750 فیملیز میں راشن ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو خصوصی افراد ہیں یا جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے جتنا ہمارے سے سپورٹ ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ پمپ ہو گئے، اس کے علاوہ واٹر پمپ ہو گئے پانی کی فراہمی کے لیے، الحمدللہ وہ ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی معاملات میں جتنی ہماری استطاعت ہوتی ہے ہم اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اپنے جو فائنینشیل ٹیم کے لوگ ہیں، جو اپنے معاونین ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ساری خدمات الحمدللہ ہم ریگولر بیس پہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کس طرح کے بچوں کی آرگنائزیشن کی دیکھ بھال کر رہی ہے؟ سر ہمارے پاس جو دیکھ بھال شیلٹر ہوم میں جو بچے ہیں وہ ٹوٹلی خصوصی بچے ہیں، جس میں بصارت سے محروم بچے بھی ہیں اور کچھ بچے ہیں جو جسمانی طور پہ، مثال کے طور پہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ نہیں ہیں چل سکتے، یا وہ ذہنی طور پہ کچھ معذور بچے ہیں، یا وہ ٹرپل ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی ہے۔ ٹرپل ڈسیبلٹی مین کہ بلائنڈ بھی ہے ایک بچہ، فزیکل بھی ہے اور وہی بچہ سلو لرنر بھی ہے، مطلب تینوں قسم کی جو معذوری ہے وہ ایک بچے میں ہے۔ تو اس طرح کے بچے ہمارے پاس ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، سکولنگ کر رہے ہیں بریل کے تھرو۔ اس کے علاوہ یہ بچے سکلز سیکھ رہے ہیں، ووکیشنل ایجوکیشن کے اوپر الحمدللہ ان بچوں کا مکمل فوکس ہے، اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ جیسے کمپیوٹر لیب اپنے
ہمارے پاس دیکھی کہ یہ کمپیوٹر لیب ان بچوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد یہ بچے ویکیشنل یہ چیئرز کی بنائی, بنکرز کی بنائی, اس کے علاوہ دیگر معاملات جو ان کو صاحب روزگار کر سکتے ہیں وہ بھی الحمدللہ یہ بچے سیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نوعیت کی ایک ایسی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں جسے ہم سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ کہتے ہیں, کہ یہ بچے اپنا دفاع کرنا بھی الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. سر دیکھ بھال شیلٹر ہوم میں کتنا بچے رہائش پذیر ہیں؟ سر اس ٹائم ہمارے پاس کیونکہ بچوں کی جو ہے تعداد یقیناً بڑھتی رہتی ہے, تو اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب بچے ہیں اور کچھ اولڈ سٹیزن میں سے جیسے بزرگ افراد ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. اچھا سر, دیکھ بھال شیلٹر ہوم کا سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو اس کے کس نام سے پیج بنا ہوا ہے تاکہ جو لوگ دیکھیں تو ان کو لائک کر سکیں, آپ تک رسائی کر سکیں؟ جی, دیکھ بھال DAYKH اسپیس BHAL بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بھاولپور کے نام سے فیس بک پہ پیج ہے ہمارا. جیسے آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سپیلنگ آپ کریکٹ کر کے لکھیں گے تو یہی نام جو ہے وہ فیس بک پیج پہ ہے جس پہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا سر, آنے والے دور میں آپ کون سے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ احمد صاحب, جیسے ہماری ڈسکشن میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ ہمیں کسی قسم کی گورنمنٹ کی یا کوئی نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی معاونت حاصل نہیں ہے. ٹھیک. ہم اپنی مدد آپ کے تحت صرف اللہ توکل پہ الحمدللہ یہ کام سارا اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے, جس میں ہمارا بلڈنگ کا رینٹ بھی اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ ہمارے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. ٹھیک. تو ہمارے پاس جس طرح سے بھی سورسز انکریز ہوتے رہیں گے تو ہم اپنی چیزوں کو اپنے اس پلان کو جو ہے وہ بڑھاتے رہیں گے. ابھی بھی ہم نے اوقاف کی ایک بلڈنگ موجود ہے ہمارے ادھر بھاولپور میں, تو پچھلے 10 سال سے وہ بلڈنگ خالی ہے, تو ہم نے محکمہ اوقاف کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ درخواست کی ہے کہ وہ بلڈنگ 10 سال سے خالی پڑی ہے, ہمیں اس نیک مقصد کے لیے آپ وہ بلڈنگ جو ہے اپنے اوقاف کے کرائٹیریا کے مطابق دے دیں, تاکہ جو بچیوں کی اپلیکیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم ان کو بھی کنسیڈر کر سکیں اور اس بلڈنگ کے اندر ہم اپنے معیار کے مطابق اپنے ڈیمانڈ کے مطابق اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان بچوں کے لیے فروٹفل کر سکیں. ٹھیک. اچھا سر, خواتین کے لیے آرگنائزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ سر ہمارے جو بیسک آبجیکٹیو ہیں اس میں خصوصی افراد ہیں, اس میں خواتین ہیں, اس میں ٹرانسجنڈر بھی ہیں, اس میں نادار اور جو غریب طبقہ ہے وہ لوگ بھی ہیں. تو ان کے لیے الحمدللہ سر بہت ساری چیزیں ہیں. شاید اس کو آپ نے نوٹس کیا ہو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے چائلڈ ہراسمنٹ اور وومن ہراسمنٹ پہ جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کام کیا کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے ان کو ایکویلٹی, کیونکہ خصوصی خواتین بھی ہیں اور نارمل خواتین بھی ہیں, تو جب سوسائٹی اور ہماری شریعت ان کو ایکول رائٹس دیتی ہے تو ہم ان کے ایکول رائٹس کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ میلز کے حوالے سے فیمیلز کے حوالے سے بات آتی ہے تو یہاں, کیونکہ میری خود اپنی ایجوکیشن ہے جینڈر اسٹڈی, تو ان کی جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ اسلامی یونیورسٹی جینڈر اسٹڈی میں ماسٹر کروا رہی ہے. تو ہم نے وہاں سے جب یہ چیزیں سیکھی, ہمارے اساتذہ نے بھی اور سلیبس میں بھی یہ چیزیں مینشن, جینڈر ڈسکریمنیشن آپ کی جابز اسائنمنٹ میں ہوتی ہے, نہ آپ کی کسی طرح کی سوشل ورک میں ہونی چاہیے. ٹھیک. ٹھیک. سر بہاولپور ڈویژن میں کتنے لوگ مزدور ہیں اور آپ کے علم میں ہیں؟ سر بہاولپور ڈویژن میں جو خصوصی افراد معذوروں کی تعداد ہے وہ نیئر اباؤٹ 2 لاکھ ہے. ٹھیک. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ معذور افراد کی جو تعداد ہے, کیونکہ لاسٹ سینسس میں معذور افراد کے لیے کالم نہیں تھا, تو معذور افراد کی جو ریشو ہے تقریباً اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے تقریباً 1.4 ہو چکی ہے, کہ مین 1.4 1/4 کہ چوتھا حصہ ہماری آبادی کا وہ معذوری کے ساتھ ہے. مگر اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں جو نظر انداز کی جا رہی ہیں. مطلب 100% آبادی ہے تو 25% آبادی آپ کی معذوری کے ساتھ ہے. ٹھیک. سر ماہانہ سالانہ راشن کا کوئی پروگرام چل رہا ہے اس میں؟ سر الحمدللہ میں نے پہلے بھی اس چیز کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ ہمارا ماہانہ ہم الحمدللہ راشن تقسیم کرتے ہیں خصوصی فیملیز میں, اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کو ہمارا ریگولر بیس پہ الحمدللہ راشن تقسیم ہوتا ہے, اور ایک اچھا پیکیج ہوتا ہے جس میں ان کا مہینے کا جو ہے وہ گزر بسر کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا سر, اگر کوئی آدمی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ادارے کے لیے تو کس اکاؤنٹ نمبر پہ وہ اس طرح کی کو مدد کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا. سر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا, ہمارے پاس کوئی حکومتی گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ہمارا جو ادارہ ہے یہ ایک ڈونیشن بیس خیراتیہ ادارہ ہے, جس کے لیے ہمارا دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ٹائٹل سے بینک البرکہ, یہ بھاولپور میں بینک موجود ہے بینک البرکہ کے نام سے, تو اس میں دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ٹائٹل سے ہمارا بینک اویلیبل ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ انفارمیشن تمام موجود ہیں, ہمارے وزٹنگ کارڈ پہ بھی. اس کے علاوہ جو میرا پرسنل نمبر ہے
آرگنائزیشن کا آفیشیل نمبر کہلاتا ہے 0321-683-1981. ٹھیک. اس پہ جائز کیش 0311-683-1981. اس پہ بھی جائز کیش اویلیبل ہے. جی. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھا جائے. تو دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ٹائٹل سے بینک البرکہ بہاولپور میں ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے، جس کی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے. کوئی بھی شخص خود یہاں آ کے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اکاؤنٹ میں بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ایز اے ٹیم ممبر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور ان کو ان کی دی گئی معاونت، تعاون یا کنٹریبیوشن کا مکمل حساب دیا جائے گا کہ ان کی دی گئی امداد کو ہم نے کہاں یوٹیلائز کیا. ٹھیک. اچھا سر، آپ بچوں کو ٹرپ پر بھی لے جاتے ہیں؟ سر الحمدللہ ہمارے بچے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ مہارتوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تو یہ چیز لازمی ملزوم ہے کہ ان کو ماہانہ ہم آؤٹ آف سٹی ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں، اور ہفتہ وار ہم ان کو، جیسے بہاولپور میں جتنے بھی پارکس ہیں سب ان بچوں کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ویکلی بیس پہ بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف ٹرپس پہ لے جاتے ہیں. الحمدللہ مختلف مارننگ شوز پہ بھی یہ بچے گئے ہیں، آؤٹ ڈور میں گرمیوں میں سوئمنگ پول پہ بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف پارکس ہیں، جیسے تمام پارکس یہ بچے الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ضروری ہے ایک انسان کی گرومنگ کے لیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ سر اس طرح اگر میں میسج کی بات کروں تو میں اس قابل نہیں، میں بس یہی ہے کہ اپنی ایک رائے شیئر کر سکتا ہوں کہ ہماری عوام بہت زیادہ غیور ہیں، لیڈر ہیں، بہادر ہیں، مگر تھوڑی سی ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کی قوم بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتی ہے فلاحی اداروں کے لیے، فلاحی کاموں میں. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے کام، جس طرح ہمارا یہ دیکھ بھال شیلٹر ہوم ہے، آپ خود آئیں، وزٹ کریں، ویریفائی کریں، اس کے بعد اپنی جتنی بھی امداد ہے اس کو ایک صحیح جگہ پہ لگائیں. اور ہماری عوام کائنڈلی جتنے بھی خصوصی افراد ہیں یا نادار لوگ ہیں، ان کے درمیان احساس محرومی کے فرق کو ختم کرنے میں ہماری ٹیم کا ساتھ دیں، تاکہ ہم معاشرے کے اندر یہ خصوصی افراد کو ایک باعزت اور باوقار روزگار بھی دلوا سکیں اور مقام بھی دلوا سکیں. آخر میں یہ چیز ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ جو والدین اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ آیا معذوری کے ساتھ ہوں یا غریب ہوں، تو ان کی اولادیں ہمیشہ جب اپنے آپ کو کسی بلندی پہ لے جاتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت کا ہی علم بلند کرتی ہیں. تو میں تمام تر عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام والدین کو جتنے بھی ہیں جن کے کوئی خصوصی بچے ہیں خاص طور پہ، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اپنے لیے بوجھ اور امتحان مت سمجھیے، کیونکہ یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں جو اللہ نے آپ کے سپرد کیے ہیں. ان کی خدمت کیجیے تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. ہم دیکھ بھال ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اینڈ دیکھ بھال شیلٹر ہوم میں موجود تھے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.